ہم خون نہیں بہانا چاہتے۔ تو پھر آپ کیا چاہتے ہو؟ گمستگن غدار ہے۔ ریاست کے مرگریو کو کیسے تم غدار کہہ سکتے ہو؟ تمہاری یہ جرت؟ سپاہیوں، حملہ کرو۔ مار دو دونوں کو۔ السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں عبد الرحمن اندر آ کر ہائمہ خاتون کو بتاتا ہے کہ گندوگدو بھائی سخت بیمار ہو گئے ہیں۔ ہائمہ خاتون اور گوکچے فوراً گندوگدو کے خیمے کی طرف جاتی ہیں۔ دوسری طرف گمستگن کہتا ہے ٹویٹیکن جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ جاتا ہے، اس نے اپنی بیوی کے ماضی کو سنجیدہ نہیں لیا۔ آیت الن کہتی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی، ابھی تک ٹویٹیکن کو ارطغرل کا گلا کاٹ دینا چاہیے تھا۔ گمستگن کہتا ہے ٹویٹیکن اور گندوگدو ہر چیز سے باخبر ہیں۔ آیت الن حیران ہو کر کہتی ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ گمستگن کہتا ہے رات کو جب میں نے کہا کہ میں دوان کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، حتیٰ کہ ٹویٹیکن نے بھی۔ آیت الن پوچھتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائی؟ گمستگن کہتا ہے سلجان کو ہر حال میں آج ہی مرنا ہوگا۔ اگر ٹویٹیکن کو بھی سچ پتہ چل چکا ہے تو اس کا بھی آخری وقت آ گیا ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی اجازت لے کر اندر آتا ہے اور بتاتا ہے ارطغرل قبیلے سے نکل گیا ہے۔ گمستگن پوچھتا ہے کیا ہمارے سپاہی تیار ہیں؟ سپاہی کہتا ہے تیار ہیں۔ گمستگن کہتا ہے تو چلو پھر قاتلوں کو سزا دینے چلیں۔ اس کے بعد گمستگن اٹھتا ہے اور سپاہی کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے۔ آیت الن گونجا گل کو کہتی ہے تم گندوگدو پر نظر رکھو۔ دوسری طرف سلجوق ریاست کے سپاہی دوان کو لے کر مہمان خانے کی طرف جا رہے تھے۔ اس دوران دوان ایک چھوٹے سے چاقو کی مدد سے رسی کاٹنے میں مصروف تھا۔ دوسری طرف حکیم ارطغرل گندوگدو کے پاس پہنچتا ہے اور اس کا چیک اپ کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے ان کی نبض ڈوب رہی ہے۔ یہ سن کر سلجان رونے لگتی ہے اور ہائمہ خاتون بھی سخت پریشانی میں اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی بھی دوان کے پیچھے جا رہے تھے۔ دوان رسی کاٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور گھوڑے سے اتر کر بھاگنے لگتا ہے۔ ایک سپاہی زور سے چلاتا ہے وہ بھاگ رہا ہے، پکڑو۔ اس کے بعد سب سپاہی اپنے گھوڑوں سے اتر آتے ہیں اور دوان کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ گمستگن بھی اس جگہ پہنچ گیا تھا اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ چھپ کر یہ سب کچھ دیکھنے لگتا ہے۔ دوان نے ایک رسی کاٹ لی تھی جبکہ دوسری کاٹنے میں مصروف تھا۔ اتنے میں ایک طرف سے ارطغرل اور اس کے ساتھی آ جاتے ہیں اور دوسری طرف سے گمستگن کے سلجوق ریاست والے سپاہی۔ اس طرح دونوں گروپوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر میں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے سلجوق سپاہیوں کو گرا دیا، لیکن کسی کو بھی جان سے نہیں مارا اور نہ ہی کسی کا خون بہایا۔ اس کے بعد وہ سب خوشی سے دوان کو ملتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے تمہاری بندش ختم ہو گئی دوان بھائی۔ دوان کہتا ہے شکریہ بھائی، بانو جزک کہاں ہے؟ ارطغرل کہتا ہے پریشان مت ہو، ابھی ہم اسی کی طرف جائیں گے۔ گمستگن یہ سب کچھ چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ ایک سپاہی پوچھتا ہے ہم کب تک اپنی آنکھیں بند کر کے رکھیں گے؟ گمستگن کہتا ہے ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ ارطغرل نے ایک غدار کو بچایا ہے لیکن وہ کبھی نہیں رکے گا، وہ آگے بڑھے گا اور اصل غدار کی طرف جائے گا۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ گمستگن اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے گھوڑوں کی طرف جاؤ۔ اس کے بعد وہ سب بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف گندوگدو کا علاج چل رہا تھا۔ حکیم کہتا ہے ہمیں پھوڑے کو خون میں شامل ہونے سے روکنا ہے اور اس کا واحد علاج کالے رنگ کی ایک جڑی بوٹی ہے۔ سلجان کہتی ہے میں لے آؤں گی، میں اس جڑی بوٹی کے بارے میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، میں سلیمان شاہ کے لیے بھی لے کر آتی تھی۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے سلجان خاتون آپ فوراً جاؤ اور وہ لے آؤ۔ سلجان ایک باسکٹ اٹھا کر باہر نکل جاتی ہے۔ حکیم ارطغرل درویش سے کہتا ہے ہمیں گندوگدو کے جسم سے کچھ خون نکالنا ہے، آپ شفا خیمے سے خون چوسنے والے کچھ کیڑے لے آؤ۔ دوسری طرف سلجان ایک باسکٹ اٹھا کر جا رہی تھی۔ گونجا گل اسے دیکھ لیتی ہے۔ اتنے میں درویش وہاں سے گزر رہا تھا تو گونجا گل اسے پوچھتی ہے گندوگدو کو کچھ ہوا ہے؟ درویش کہتا ہے ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ پھر گونجا گل پوچھتی ہے سلجان کہاں جا رہی ہے؟ درویش کہتا ہے حکیم صاحب نے ان کو ایک کالی جڑی بوٹی لینے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سن کر گونجا گل فوراً وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف سلجان کو راستے میں حلیمہ سلطان مل جاتی ہے۔ حلیمہ پوچھتی ہے خیریت ہے، آپ کہاں جا رہی ہو؟ سلجان کہتی ہے گندوگدو کی طبیعت سخت خراب ہو گئی ہے، حکیم ارطغرل نے مجھے ایک جڑی بوٹی لانے کے لیے بھیجا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ اس کے بعد وہ دونوں اکٹھی چل پڑتی ہیں۔ گونجا گل بھاگ کر آیت الن کے پاس پہنچتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ سلجان اکیلی گندوگدو کے لیے ایک جڑی بوٹی لینے کے لیے چلی گئی ہے، یہی وقت ہے پھوپھو۔ آیت الن کہتی ہے ایسا لگ رہا ہے گندوگدو کی مصیبت ہمارے لیے علاج ثابت ہوگی۔ پھر وہ دونوں فوراً اپنی تلواریں اٹھا کر باہر نکل جاتی ہیں۔ اس دوران گوکچے چھپ کر ان کو دیکھ لیتی ہے۔
दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी बानोजिजिक की तरफ रवाना थे, जबकि गुमस्तगिन भी अपने सिपाही लेकर उनका पीछा कर रहा था। अर्तुगरुल और उसके साथी एक जगह पहुंचकर अपने घोड़े रोक लेते हैं और नीचे उतर आते हैं। अर्तुगरुल कहता है, आप सबको पता है कि क्या करना है, हम यहाँ से अलहदा होंगे। सुंगरतेकिन कहता है, हम ज्यादा दूर नहीं होंगे, लेकिन तुम ध्यान रखना भाई। अर्तुगरुल कहता है, परेशान मत हो। फिर वो अकेला एक तरफ चल पड़ता है और उसके साथी दूसरी तरफ गुंदोगदो के बाजू पर खून चूसने वाले कुछ कीड़े रख दिए जाते हैं। इतने में गोकचे भागती हुई अंदर दाखिल होती है और कहती है, गोंजागुल और आयतुलन अपनी तलवारें उठाकर खेमे से निकल गई हैं। दरवेश कहता है, गोंजागुल मुझसे पूछ रही थी कि सलजान कहाँ जा रही है। ये सुनकर हाइमा खातून सलजान के बारे में परेशान हो जाती हैं। दरवेश कहता है, एक और चीज़ है, सलजान खातून अकेली नहीं गई, उनके साथ हलीमा सुल्तान भी थी। दूसरी तरफ गुमस्तगिन अपने सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच गया था जहां अर्तुगरुल और उसके साथियों के घोड़े बंधे हुए थे। गुमस्तगिन कहता है, ध्यान रखना, वो इधर नजदीक ही होंगे। यहाँ से हम 2 ग्रुपों में तकसीम होंगे। हमने किसी को भागने नहीं देना और अगर जरूरत पड़े तो सबको मार देना। दूसरी तरफ अर्तुगरुल बानोजिजिक के पास पहुंच जाता है और पूछता है, तुम्हारा जख्म कैसा है बानोजिजिक? बानो कहती है, अभी बेहतर है भाई। अर्तुगरुल कहता है, वो 1 मिनट तक यहाँ पहुंच जाएंगे, क्या तुम अपना दिफा कर लोगी अगर जरूरत पड़ी तो? बानो कहती है, अल्लाह की मदद से कर लूंगी भाई। दूसरी तरफ गुमस्तगिन के सिपाहियों के एक ग्रुप का सामना अर्तुगरुल के साथियों से हो जाता है। सुंगरतेकिन उनको कहता है, हम खून नहीं बहाना चाहते। तो फिर आप क्या चाहते हो? गुमस्तगिन गद्दार है। रियासत के मार्ग्रेव को कैसे तुम गद्दार कह सकते हो? तुम्हारी ये जुर्रत! सिपाहियों, हमला करो। इसके बाद दोनों ग्रुपों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्तुगरुल के साथी कोशिश कर रहे थे कि बिना खून बहाए सिपाहियों को गिरा दिया जाए। कुछ देर की लड़ाई के बाद वो सब सिपाहियों को बेहोश करके गिरा देते हैं। दूसरी तरफ सलजान और हलीमा जड़ी बूटी लेने के लिए कबीले से बाहर पहुंच गई थीं और वो बूटी तलाश करने लगती हैं। इतने में आयतुलन और गोंजागुल वहां पहुंच जाती हैं। सलजान जल्दी में अपना खंजर साथ लाना भूल गई थी। आयतुलन अपनी तलवार निकालते हुए कहती है, इस दफा तुम नहीं बचोगी सलजान। इतने में हलीमा भी पीछे से आ जाती है। वो दोनों उसे देखकर चौंक जाती हैं क्योंकि उनके ख्याल में सलजान अकेली आई थी। दूसरी तरफ गुमस्तगिन और उसके सिपाही अर्तुगरुल के पास पहुंच जाते हैं। मार दो दोनों को। थोड़ी देर में ही बिना खून बहाए सब सिपाही गिर जाते हैं और सिर्फ गुमस्तगिन रह जाता है। अर्तुगरुल कहता है, सब खत्म हो गया गुमस्तगिन। बानोजिजिक सिपाहियों की तलवारें उठाकर एक तरफ रख देती है। गुमस्तगिन के कुछ सिपाही छुपकर तीर कमान से अर्तुगरुल का निशाना ले रहे थे, लेकिन ऐन उस वक्त तुजतेकिन और उसके सिपाही वहां आ जाते हैं और उनको काबू कर लेते हैं। फिर अर्तुगरुल और गुमस्तगिन की लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्तुगरुल उसे गिरा देता है और खूब मुक्के बरसाता है। फिर अर्तुगरुल कहता है, तुमने हर चीज यहूदा हासिल करने के लिए की। तुमने दुरू खातून को मरवा कर उनकी जगह आयतुलन को बिठा दिया। तुम अपनी बेटी की शादी गुंदोगदो से कराना चाहते थे ताकि तुम काई कबीले को कंट्रोल कर सको। सब कुछ तुम्हारे मंसूबे के मुताबिक हो रहा था जब तक कि सलजान ने तुम्हारा सामना नहीं किया। इसके बाद अर्तुगरुल उसे और मारता है। फिर गुमस्तगिन अपना खंजर निकालकर दोबारा अर्तुगरुल पर हमला कर देता है और कहता है, मैं तुम सबको मार डालूंगा। लेकिन अर्तुगरुल उसके सब हमले नाकाम कर देता है और उसका खंजर गिरा देता है और फिर उसके मुंह पर खूब मुक्के बरसाता है। फिर अर्तुगरुल कहता है, आखिर में तुमने कुरकुत मामू को मारा ताकि तुम मार्ग्रेव बन जाओ। गुमस्तगिन कहता है, काश मैंने उसे बहुत पहले मार दिया होता। तुजतेकिन भी सब कुछ देख और सुन रहा था। फिर गुमस्तगिन कहता है, तुम्हारी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा अर्तुगरुल। इसके बाद वो एक तरफ भागने लगता है और अर्तुगरुल भी अपनी तलवार उठाकर उसके पीछे चल पड़ता है। दूसरी तरफ आयतुलन और गोंजागुल उन दोनों पर हमला कर देती हैं। हलीमा सुल्तान भी एक डंडा उठाकर लड़ने लगती है, लेकिन उसे पेट में कुछ दर्द महसूस होने लगता है। सलजान एक पत्थर उठाकर गोंजागुल के पेट में मारती है। इसी दौरान आयतुलन हलीमा सुल्तान के पेट पर जोर से लात मारती है, जिससे वो गिर जाती है और दर्द से कराहने लगती है और चीखने लगती है। सलजान उसको बचाने के लिए उठती है, लेकिन गोंजागुल उसे पीछे से पकड़कर तलवार उसकी गर्दन पर रख देती है। आयतुलन भी हलीमा सुल्तान की गर्दन पर तलवार रख देती है। इतने में हाइमा खातून, गोकचे और अब्दुर्रहमान वहां पहुंच जाते हैं। हाइमा खातून आयतुलन को आवाज देती हैं और आयतुलन उनको देखकर चौंक जाती है। दूसरी तरफ गुमस्तगिन भागते भागते एक जगह गिर जाता है। इतने में आगे से तुजतेकिन आ जाता है। गुमस्तगिन उसे देखकर खुश हो जाता है, लेकिन फिर तुजतेकिन उसकी गर्दन पर तलवार रखकर कहता है,
تم نے میری والدہ اور میرے بابا کے ساتھ جو کیا ہے اس کا حساب تم دینے والے ہو گمستیکن۔ اتنے میں ارطغرل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور کچھ ہی دیر میں ان کے باقی تمام ساتھی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ گمستیکن کہتا ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو تجدیکن؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں نے تمہارے بابا کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی؟ تجدیکن کہتا ہے، جہنم میں جاؤ غلیظ انسان۔ پھر گمستیکن اس کی تلوار ہٹا کر کہتا ہے، اپنی حد میں رہو تجدیکن، یہ یاد رکھو کہ میں مارگریو ہوں۔ تجدیکن اس کے منہ پر ایک لات مارتا ہے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون کہتی ہیں، حلیمہ کو چھوڑ دو آیت الن۔ آیت الن کہتی ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ سلجان چھپ کر بانو ججک سے ملاقات کر رہی تھی۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، حلیمہ سلطان کو چھوڑ دو تاکہ ہم اس بارے میں بات کر سکیں۔ آیت الن کہتی ہے، عبد الرحمن کو کہو کہ وہ واپس قبیلے میں جائے اور دو درگا کے سپاہیوں کو لے کر فوراً یہاں آ جائے۔ حائمہ خاتون پوچھتی ہیں، تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ کیا تمہیں میرے اوپر بھی اعتبار نہیں ہے؟ آیت الن کہتی ہے، مجھے آپ میں سے کسی پر بھی یقین نہیں، عبد الرحمن کو بھیجو فوراً۔ حائمہ خاتون عبد الرحمن سے کہتی ہیں، ایک تیر کی طرح تیز جاؤ۔ دراصل یہ ان کا ایک اشارہ تھا اور عبد الرحمن سمجھ گیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ حلیمہ سلطان اس دوران مسلسل چیخ رہی تھی اور اپنے بچے کے بارے میں سخت پریشان تھی۔ حائمہ خاتون آیت الن کو کہتی ہیں، میں جانتی ہوں تم نے درو خاتون اور کرکت بھائی کو قتل کیا تھا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ سعادت الدین کے حکم پر تم لوگوں نے میرے خیمے سے وہ مہر چوری کی تھی۔ گمستیکن سمجھتا ہے کہ اس نے جال بچھایا ہے، لیکن وہ خود میرے بیٹوں کے جال میں پھنس جائے گا۔ گونجا گل کہتی ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ میرے بابا کو شکست دے سکیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، تم جیسے گندے کیڑوں سے ہم کئی سالوں سے لڑ رہے ہیں، تم ابھی جانتی نہیں ہو کہ ہم کتنے طاقتور ہیں۔ آیت الن گوکچے سے پوچھتی ہے، کیا تمہیں ان کے جھوٹوں پر اعتبار ہے؟ گوکچے کہتی ہے، تم کتنے منحوس لوگ ہو، تم دونوں پر لعنت ہے۔ آیت الن کہتی ہے، تمہارے خاندان کے سب لوگ آج مارے جائیں گے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔